جس طرح اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح آواز کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انداز کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لہجہ اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا تو فرمایا کہ ابو موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی ہے جیسی داؤد علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی تھی، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تلاوت سنتا رہوں، آپ مجھے تلاوت کر کے سنائیں، میں آپ کی تلاوت سنوں۔ تو اچھی آواز اگر اللہ کسی کو عطا فرما دیں تو اچھی آواز کا یہ مطلب نہیں کہ ناچے اور ٹاپے شروع کر دو، اچھی آواز کا یہ مطلب نہیں کہ گانے گانا شروع کر دو، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اچھی آواز اگر اللہ پاک نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو اس اچھی آواز کا اچھی جگہ پر استعمال کرے، اس اچھی آواز کو صحیح مصرف میں استعمال کرے۔ صحیح مصرف کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ چلیں اب ایک بات درمیان میں آ گئی، وقت بھی تھوڑا رہ گیا آج، پھر اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی آواز کے اوپر جب بات چل رہی ہے تو آج کل ہمارے ایک سلسلہ چل پڑا ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں ڈسکو نعت خوان۔ ایک تو ڈسکو گانے والے ہوتے ہیں نا جی، اب ہمارے معاشرے میں ڈسکو نعت خوان پیدا ہو گئے۔ وہ جب تک ان کے اوپر پہلی بات تو وہ نوٹ نچھاور نہ ہو تب تک وہ نعت پڑھنے کو تیار نہیں، اور جب نعت پڑھنے کو تیار ہو بھی جاتے ہیں تو پھر وہ پورے ڈھول ڈھمکے اور میوزک کے ساتھ نعت چل رہی ہے۔ الامان حفیظ ثم العیاذ باللہ، کہ خدا کا خوف ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر دوں، اتنے بڑے مجرم وہ نہیں ہیں جتنے بڑے مجرم ان کو بلانے والے ہوتے ہیں۔ ہم خود شے دیتے ہیں، یہ فقیر آتے ہیں نا، فقیر اگر سب ایک دفعہ ایکا کر لیں کہ بھئی ہم نے ان پروفیشنل فقیروں کو کچھ نہیں دینا، تو 4 دن بعد یہ فقیر مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب ان کو پتا ہوگا کہ یار ہمیں کہیں سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، ایسی بات ہے نا، تو پھر وہ کیوں اس کاروبار کو اپنائیں گے، اس پیشے کو اپنائیں گے؟ جب ہم خود ان کی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے یار چلو ہم نکلیں گے، ہماری دیہڑی تو لگ ہی جانی ہے، ایسی بات ہے۔ تو ان پیشہ ور نعت خوروں، نعت خواں بھی نہیں کہنا چاہیے، نعت خوروں سے جب تک ہم خود پیچھا نہیں چھڑائیں گے انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ یہ کیا بدماشی ہے کہ گانے کی طرز کے اوپر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم انہی آلات موسیقی کو استعمال کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں جی، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے جا کے لتر پڑیں گے نا آگ کے آخرت میں جا کے کہ لگ پتہ جائے گا، اس وقت پھر سارا عشق رسول یاد آئے گا کہ کیا عشق رسول ہوتا ہے۔ یہ عشق رسول ہے کہ اللہ کے نبی جس کام سے منع فرما رہے ہیں ہم اسی کام کو کر رہے ہیں، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں جی ہمیں عاشق رسول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور خدا کا خوف کرو یار، عقل کو ہاتھ مارو تھوڑا سا، جان چھوڑ دو مسلمانوں کی۔ کب تک یہ دین کو پیشہ بنا کے پھرتے رہو گے؟ کب تک دین کو بیچتے رہو گے؟ تو اچھی آواز اگر اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے تو اچھی آواز کو اچھی جگہ پر استعمال کریں، اچھی آواز کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال کریں، قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال کریں، جائز حمد و ثنا میں استعمال کریں، جائز نعت خوانی میں استعمال کریں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، تو یہ خوبصورت آواز سے جب تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مگن ہو جایا کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو مزید خوبصورت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے بھائی؟ عربی میں۔ کس لہجے میں نازل ہوا؟ بولے بھائی عربی میں، تو قرآن کو پڑھو بھی عربی میں ہی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات میری؟ قرآن کو پڑھنا بھی کسی لہجے میں ہے، ایک وہ لہجہ ہے جو ہمارا لہجہ ہے، ایک وہ لہجہ ہے جو عربی لہجہ ہے۔ اب ہمارا لہجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ لہجہ قرآن کا لہجہ نہیں ہے۔ قرآن کا کیا لہجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرآن کا لہجہ ہے۔ ہم محنت نہیں کرتے قرآن سیکھنے کے لیے،
ہماری محنت قرآن سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کرائے کا 2 ٹکے کا مولوی آئے گا 500 روپے میں دین کو بیچنے والا، مسجدوں میں بیٹھ کر 500 روپے میں دین کو بیچنے والا وہ کرائے کا مولوی، وہ آئے گا، وہ 5 منٹ بچوں کو پڑھائے گا، چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں لو جی ہمارے بچوں نے قوری صوب سے قرآن پڑھ لیا، اللہ حول، ذرا ان بچوں سے بیٹھ کے سنو تو صحیح ان کو آتا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بیچ میں یہ باتیں لے آیا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ جو مضمون کا تسلسل ہے وہ آئندہ جمعے میں، لیکن چونکہ درمیان میں یہ بات آ گئی اس لیے میں نے اس بات کو کرنا ضروری سمجھا۔ تو قرآن کو پڑھیں لیکن عربی لہجے میں پڑھیں۔ دین کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عربی میں آئی ہیں، اذان عربی میں آئی ہے، پنجابی میں نہیں آئی، تو اذان کو عربی انداز میں دیں، عربی لہجے میں دیں، جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اپنے لہجے نہ بیچ میں گھساؤ اذان میں، اللہ اکبر، یہ کیا لہجہ ہے بھائی؟ اللہ کے نام کے ساتھ تماشے لگائے ہیں تم لوگوں نے۔ 1000 دفعہ سمجھا دیا کہ بھائی اذانوں کو درست طریقے سے دیا کرو، لیکن مجال ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا نام عربی زبان کا لفظ ہے، اذان عربی ہے، قرآن عربی ہے، اللہ کا دین عربی میں آیا ہے، تو تھوڑی سی محنت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے؟ یا بس انہی کے ہاتھوں میں تماشے بنے رہیں گے، ہم لوگ بکتے رہیں گے؟